بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی نیک لوگوں کا والی ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ السلام علیکم ریلیجیس فیکٹس کے ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آیت الکرسی کو تعوذ اور تسمیہ کے بغیر پڑھنے کے نقصانات سے آگاہ کروں گی۔ پیارے ناظرین، نفسا نفسی کے اس دور میں ہم معاشی اور معاشرتی الجھنوں میں اس قدر الجھ چکے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا زیادہ تر وقت دولت کمانے اور اس سے جو بچ جائے وہ موبائل پر گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ ہم رات کو سوتے وقت بھی موبائل پر ہی مصروف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہم رات کو سوتے وقت آیت الکرسی اور دیگر وظائف پڑھے بغیر ہی سو جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ یہ قرآن مجید کی پارہ نمبر 3 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ جس طرح قرآن مجید تمام کتابوں کا سردار، سورۃ بقرہ تمام سورتوں کی سردار ہے، اسی طرح آیت الکرسی بھی تمام آیتوں کی بادشاہ ہے، کیونکہ یہ تمام آیتوں کی مالک ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، آیت الکرسی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آیت الکرسی میں توحید، تعظیم الہی، اسماء الحسنی اور اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے، اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد میں گیا تو وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ذر نماز پڑھ لی ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور نماز ادا کرو۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور نماز پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کیا کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بالکل ہوتے ہیں۔ پھر میں نے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اچھا عمل ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے کہ اس کا اجر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر زیادہ دیا جائے گا۔ پھر میں نے صدقے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، قلیل اشیاء کے مال کا صدقہ، اور وہ صدقہ جو فقیر کو چھپ کر دیا جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اب تک جو کچھ نازل ہو چکا ہے، اس میں سے سب سے بہترین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ آیت الکرسی۔ بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کو اپنے خاص برکات اور اثرات کے اعتبار سے نہایت افضل قرار دیا ہے۔ پیارے ناظرین، روایت میں ہے کہ جب تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر میں ہاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنی جلالت اور عزت کی قسم کھائی کہ جس کام میں بھی میرا نام لیا جائے گا اس میں برکت ہوگی، بیمار پر پڑھا جائے گا تو شفا ہوگی، جو پڑھے گا اس کو جنت نصیب ہوگی۔ اب چلتے ہیں اس موضوع کی طرف جس کا تذکرہ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ پیارے ناظرین، توجہ سے سن لیں۔ بعض لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو تعوذ اور تسمیہ کے بغیر ہی پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی کو آپ 100 بار تو کیا 1000 بار بھی تعوذ اور تسمیہ کے بغیر پڑھ لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ لازمی پڑھیں۔ پیارے ناظرین، ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو آیت الکرسی کو پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو اس کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھیں تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ آخر میں آپ کو آیت الکرسی کے پڑھنے کے فضائل سے آگاہ کرتی ہوں۔ جب کوئی مسلمان گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی حفاظت پہ مامور کر دیے جاتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان وضو کے دوران آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے 70 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سوتے وقت اگر آیت الکرسی کا ورد کیا جائے تو
ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے تو محتاجی کو اس کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ جو لوگ آیت الکرسی کو بغیر تعوذ اور تسمیہ کے پڑھتے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ہی میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں اور اپنے قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ میں اب آپ سے اپنی اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔